زکوٰۃ شرعی اور زکوٰۃ حقیقی کے آداب۔ پہلا ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ شرعی اور حقیقی اور صدقہ و خیرات کی ادائیگی میں جلدی کی جائے تاکہ خلوص اور ذوق و شوق ظاہر ہو۔ ٹال مٹول یا سستی سے کام لینے سے شیطان کو دل میں وسوسے ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ابو الحسن بوشنجی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید سے مروی ہے کہ ابو الحسن بوشنجی بیت الخلاء میں تھے تو انہیں خیال آیا کہ فلاں فقیر کو قمیص کی ضرورت ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے مرید کو بلا کر کہا یہ قمیص اتار لو اور فلاں شخص کو دے آؤ۔ کسی نے کہا کہ آپ نے قضائے حاجت سے فارغ ہونے تک صبر کر لیا ہوتا۔ فرمایا مجھے ڈر تھا کہ میں اس وقت اسے قمیص نہ دیتا تو ہو سکتا تھا میری نیت بدل جاتی۔ یہ واقعہ جو بھی بیان کیا گیا ہے رسالہ کشیریہ میں بیان کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے دوسرے آداب میں سے یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ چھپا کر دے، برملا نہ دے، تاکہ ریا سے دور اور اخلاص سے نزدیک رہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 271 میں فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم۔ ترجمہ: اگر صدقات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اگر چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اور اس میں تمہارے کچھ گناہ کم ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پوشیدہ صدقہ دینا حق تعالیٰ کے غصہ کو دور کرتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سایہ میں ہوں گے، ایک عادل بادشاہ، دوسرا وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ اس طرح دے کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ تیسرا آداب یہ ہے کہ اگر ریا کا بالکل اندیشہ نہ ہو اور مرشد کامل اکمل کی مہربانی سے اپنے باطن کو ریا سے بالکل پاک دیکھے تو اس نیت سے برملا صدقہ اور زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ برملا صدقہ دینے سے دوسروں کو بھی رغبت ہوگی۔ ایسے طالب کے لیے برملا صدقہ دینا بہتر ہے جس کے لیے تعریف اور مذمت سب حالتوں میں یکساں ہو اور جو سب کاموں میں صرف اللہ کے قرب اور معرفت کا طلبگار ہو۔ آداب میں سے چوتھا یہ ہے صدقہ و زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس کو نہ باطن میں کسی پر اپنا احسان سمجھے نہ ظاہر میں اس احسان کو جتائے، اسے صرف اللہ کا فضل و احسان جانے کہ اس کی مہربانی سے اس کو وہ نعمت حاصل ہوئی جس کی اس نے زکوٰۃ ادا کی۔ اگر اللہ اس کو وہ نعمت ہی عطا نہ کرتا یا زکوٰۃ کی عبادت ادا کرنے کی توفیق نہ دیتا تو وہ یہ عبادت کیسے بجا لاتا؟ بس جو بھی ہے اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر باطل نہ کر لیا کرو۔ 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والے کو خود سے کمتر قطعاً نہ جانے، اگرچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بنانے کے لیے چن لے اور کسے نیچے والا ہاتھ یعنی لینے والا ہاتھ بنا دے۔ نمبر 6 میں یہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے ہو سکتا ہے کہ صدقہ کا 1 درہم 1000 درہم پر سبقت لے جائے، وہ درہم وہ ہے جو صدقے دل سے دیا جائے۔ صدقہ و زکوٰۃ دیتے وقت اپنے مال کا بہتر حصہ دیا جائے۔ زکوٰۃ اور صدقہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ اللہ کی راہ میں کمتر چیز دینا بخل اور خود غرضی کی علامت ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی ذات کے لیے کمتر چیز رکھ لی جائے اور اللہ کی راہ میں بہتر چیز دے دی جائے۔ ہر نعمت پر زکوٰۃ ہے۔ واضح ہو کہ زکوٰۃ صرف مال ہی کی نہیں بلکہ ہر نعمت کی زکوٰۃ انسان پر واجب ہے، جبکہ وہ نعمت ایک خاص حد تک انسان کے پاس موجود ہو۔ جیسا کہ بدنی صحت اور تندرستی کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جسم کو اطاعت اور عبادت الہی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کاموں میں مشغول رکھا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی فرض علیکم زکوٰۃ جاہکم کما فرض علیکم زکوٰۃ مالکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے مرتبے کی زکوٰۃ اس طرح فرض کی ہے جس طرح تم پر تمہارے مال کی زکوٰۃ فرض ہے۔ نیز فرمایا بے شک ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے
اور گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ یوں ہی علم کی زکوٰۃ اس کو آگے بڑھانا اور مقام و مرتبے کی زکوٰۃ اس مقام و مرتبے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے استعمال کرنا ہے۔ پس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے شکرانے کے طور پر اللہ ہی کے بندوں کی بھلائی کے لیے اپنی بساط کے مطابق خرچ کرنا زکوٰۃ ہے، اور یوں زکوٰۃ لینے والے اور دینے والے دونوں کی بھلائی کا باعث ہے۔ دینے والے کا دل بخل اور طمع سے پاک ہوتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکرانہ ادا ہوتا ہے، اور لینے والے کی مشکلات اور کمیاں دور ہوتی ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ انسان کی باطنی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ معاشرے کی ظاہری فلاح و بہبود کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ مصارف زکوٰۃ کیا ہیں؟ زکوٰۃ شرعی اور زکوٰۃ حقیقی کے مصارف ایک ہی ہیں۔ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، اس کا اعلان سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: بے شک صدقات تو فقراء، مساکین اور عاملین قلوب کی تالیف، گردنیں چھڑانے، قرض داروں کے قرض ادا کرنے، اللہ کی راہ اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ عاملین سے مراد زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے ہیں۔ اس حکم کے تحت زکوٰۃ اور صدقات کے 8 مصارف بنتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہیں فقراء۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ ولی کامل ہے جو فنا فی اللہ ہو چکا ہو، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ترجمہ: صدقات تو ان فقراء کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے اور زمین میں چل پھر کر کسب معاش نہیں کرتے۔ تم نہ دان ہو جو انہیں صورت دیکھ کر پہچان نہیں سکتے، یعنی تمہارے پاس نور بصیرت نہیں ہے جس سے تمہیں پہچان سکو، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ خوشحال ہیں، لوگوں سے لپٹ کر اور گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے۔ دراصل صدقہ اور خیرات کے مستحق یہی لوگ ہیں، اور اللہ اس سے خوب جانتا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ریاض الریاحین میں ایک حدیث مبارکہ درج ہے، فقراء کی جان پہچان کثرت سے رکھا کرو اور ان کے اوپر احسانات کیا کرو، ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ دولت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان فقراء سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس نے تمہیں کوئی ٹکڑا کھلایا ہو، پانی پلایا ہو یا کپڑا دیا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر سے قیامت کے دن ایسے معذرت کرے گا جیسے کہ آدمی آدمی سے کیا کرتا ہے، اور فرمائے گا، میری عزت و جلال کی قسم، میں نے دنیا کو تجھ سے اس لیے دور نہیں کیا تھا کہ تو میرے نزدیک ذلیل تھا، بلکہ اس لیے ہٹایا تھا کہ تیرے لیے آج بڑا اعزاز ہے۔ اے میرے بندے، ان جہنمی لوگوں کی صف میں چلا جا، ان میں سے جس نے میرے لیے تجھے کھانا کھلایا ہو، کپڑا دیا ہو، وہ تیرا ہے۔ وہ فقیر اس حالت میں ان میں داخل ہوگا کہ لوگ منہ تک پسینہ میں غرق ہوں گے، اور وہ پہچان کر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ کنز الاعمال میں ایک حدیث مبارکہ درج ہے، قیامت کے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فقراء اور مساکین کا اکرام اور احترام کیا؟ آج تم جنت میں اس طرح داخل ہو جاؤ کہ نہ تم پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ غم۔ کنز الاعمال کی ہی روایت ہے، قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا، امت محمدیہ کے فقراء کہاں ہیں؟ اٹھو اور لوگوں کو میدان قیامت میں سے تلاش کر لو۔ جس شخص نے تم میں سے کسی کو میرے لیے ایک لقمہ دیا ہو، میرے لیے کوئی گھونٹ پانی کا دیا ہو، میرے لیے کوئی نیا کپڑا دیا ہو، ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت میں داخل کر دو۔
اس پر فقرائے امت محمدیہ اٹھیں گے اور کسی کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ یوں فقرائے امت میں سے چھوٹا یا بڑا کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوگا جو ان کو جنت میں داخل نہ کرے۔ رسالہ کشیریہ میں ہے، فقر اللہ کے ولیوں کا شعار اور خاص کا زیور ہے، اسے اللہ نے اپنے خاص بندوں مثلاً اتقیاء اور انبیاء کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ فقراء وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر رکھا ہے۔ یہ لوگ مخلوق میں سے اللہ کے راز کے متحمل ہوتے ہیں، انہی کی بدولت اللہ تعالیٰ مخلوق کی حفاظت کرتا ہے، انہی کی برکت سے اللہ انہیں رزق میں وسعت دیتا ہے، اور صابر فقراء قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرب دیدار میں، فقیر راز خدا بندی ہے۔ نور الہدا کلام میں فقیر کے متعلق فرماتے ہیں، فقیر اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہوتا ہے جس کے دل میں محبت الہی سمائی رہتی ہے۔ کلید التوحید کلام میں فرماتے ہیں، فقیر کامل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی نظر میں منظور ہو کر ہر لمحہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہے۔ کلید التوحید کلام میں فرماتے ہیں، فقراء کے حکم کی تعمیل کر کہ ان کی مخالفت آدمی کو دونوں جہان میں خوار کرتی ہے۔ نور الخدا کلام میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مشرق اور مغرب کا ہر ملک قیامت تک آفات سے محفوظ ہے تو یہ محض فقراء کے قدموں کی برکت سے ہے، اس لیے خلق خدا پر فقراء کا حق ہے کہ اس کا ہر خاص اور عام فرد فقراء کی خدمت کرتا رہے۔ یہ فقراء فنا فی اللہ ہیں جو اللہ کی ذات میں فنا ہو کر مرنے سے پہلے مرجع کے مرتبہ پر پہنچ چکے ہیں۔ انہی کے بارے میں سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فقیر وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جو کہے کہ ہو جا تو ہو جائے۔ یہ فرمان الرسالۃ الغوثیہ میں درج ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب لوگ فقراء سے دشمنی رکھیں، دنیاوی شان و شوکت کا اظہار کریں اور مال و زر جمع کرنے میں حریص ہو جائیں تو اللہ ان پر 4 مصیبتیں نازل کر دیتا ہے۔ پہلی قحط سالی، دوسری ظالم حکمران یا بادشاہ، تیسری بددیانت حاکم، چوتھی دشمنوں کا غلبہ۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے دوسرا ہے مساکین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے، ہر چیز کی کنجی ہوتی ہے اور جنت کی کنجی مسکینوں کی محبت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کنز الاعمال میں اور رسالہ کشیریہ میں درج ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، مسکین وہ شخص نہیں جو چکر لگاتا رہتا ہے اور اسے 1-2 لقمے یا 1-2 کھجوریں مل جاتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر مسکین کون ہے؟ فرمایا، مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ مالدار کہلائے، مگر لوگوں سے سوال کرنے سے شرماتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اسے صدقہ دیں۔ مشکوٰۃ المصابیح کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، مسکین کو نامراد واپس نہ کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مساکین سے محبت رکھا کرو، ان کو اپنا مقرب بنایا کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنا مقرب بنائے گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4126، مساکین سے مراد ہے ساکن مع اللہ، یعنی ہر وقت اللہ کی معیت اور یاد میں رہنا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4126 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم احیینی مسکینا وآمتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت عطا فرما، اور میرا حشر بھی مسکینوں کی جماعت میں فرما۔ قرآن حکیم میں مسکینوں کا ذکر کم و بیش 23 مرتبہ آیا ہے، ان میں مساکین کو صدقہ دینے اور نیک سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے تیسرا مصرف ہے عاملین۔ کسی اسلامی حکومت میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے عملہ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا بھی جائز ہے، یعنی اکٹھی ہونے والی زکوٰۃ سے ان کی تنخواہیں دی جائیں۔ چوتھا
جو مصرف ہے وہ ہے والمؤلفات قلوبہم، کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کی تلیف قلب کے لیے زکوٰۃ اور صدقات خرچ کرنے کا حکم ہے۔ پانچواں مصرف ہے فی الرقاب، یعنی گردنیں چھڑانے، غلام یا باندی کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ صدقات خرچ کرنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے جو 6ویں نمبر پہ ہے وہ ہے والغارمین، یعنی اگر کوئی قرض میں مبتلا ہو تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کا قرض ادا کر کے اس کی جان اس مصیبت سے چھڑائی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کا جو 7واں مصرف ہے وہ ہے فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی بھی مد میں، جہاد میں، علم حق کی اشاعت میں، دین الہی کی تبلیغ میں، کسی کی مدد کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف راغب کرنے کے لیے، یا اسی طرح کسی بھی شعبہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا جو آخری مصرف ہے وہ ہے وابن السبیل، یعنی مسافروں کی مداد کے لیے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ جس طرح نماز قرب الہی کا ذریعہ بننے والی بہترین بدنی عبادت ہے، لیکن ہر عبادت قرب الہی کا ذریعہ تب ہی بنتی ہے جب اس کی روح کو سمجھ کر اسے دل سے ادا کیا جائے۔ نماز کی ایک ظاہری صورت اور آداب ہیں اور ایک حقیقت ہے۔ نماز کی روح حضوری قلب ہے، یعنی تمام دنیاوی رشتوں اور علائق سے ٹوٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی بھی ایک صورت اور روح ہے۔ زکوٰۃ کی روح دنیاوی مال کی محبت سے آزادی ہے، جو بے شک تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ اگر زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کی ادائیگی اس کے تمام ظاہری آداب کے ساتھ کی جائے لیکن اس کی روح کو شامل نہ کیا جائے تو فرض کی برائے نام ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن نہ قلب کی پاکیزگی میں یہ عبادت کوئی کردار ادا کرے گی اور نہ ہی قرب الہی کا باعث بن سکے گی۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس کی روح بھی شامل ہوگی تو ہی اس کا حقیقی مقصد اور معنی پورے ہوں گے، یعنی پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا۔ اسی طرح قرب الہی حاصل ہوگا اور ایک مسلمان مومن بن کر زکوٰۃ حقیقی کے اسرار کو سمجھ کر ضرورت سے زیادہ مال اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ بعض علماء ظاہر زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کی حقیقت یعنی حب مال سے نجات کو قطعا نظر انداز کر کے زکوٰۃ کے ان معنوں یعنی پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا کو یوں بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی سے مال پاک ہوتا اور مزید بڑھتا ہے۔ یوں عوام الناس کو مال کی محبت میں مزید گرفتار کرتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ اور صدقات بھی قرب الہی کی خاطر نہیں بلکہ اپنے دنیاوی مال کو بڑھانے اور ناپاک طریقے سے کمائے گئے مال کو پاک بنانے کی خاطر ادا کرتے ہیں۔ بس اس عظیم مالی عبادت کی روح کو مجروح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زکوٰۃ شرعی اور حقیقی، صدقہ، خیرات اور عطیات کی ادائیگی اس کی روح کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ کتاب تھی حقیقت زکوٰۃ جس کا یہاں اختتام ہوا۔ کتاب کے مصنف تھے سلسلہ سروری قادری کے امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدث اللہ الاقدس۔